ایران کی جانب سے امریکی فوج پر حملہ جنگ کے دوبارہ آغاز کا جواز بن سکتا ہے۔ ایرانی سپریم لیڈر سے ملاقات نہیں کرنا چاہتا۔ ایران سے ڈیل کی صورت میں سپریم لیڈر سے ملاقات ممکن ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ کی وائٹ ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو، کہا ایران کے ساتھ ڈیل کیے بغیر بھی افزودہ یورینیم حاصل کیا جا سکتا ہے۔ ہم نے ایرانی قیادت، بحریہ اور فضائیہ کو ختم کر دیا۔ آپ جلد جان جائیں گے کہ ایران کے ساتھ معاہدہ کیا ہے۔ ڈیل کے تحت ایران نیوکلیئر ہتھیار نہیں رکھ سکے گا۔ اب نہ ہرمز کھلے گی۔ لبنان کی صورتحال پر نظر رکھنا ہوگی۔ امن قائم ہونا لبنان کے لیے ہے۔ جنگ میں شکست کے بعد دشمن ایران میں تقسیم کے بیج بو رہا ہے۔ ایرانی سپریم لیڈر مجتبی خامنئی کہتے ہیں دشمن کو میدان جنگ میں ناکامی کے بعد مقاصد کے حصول میں مشکلات کا سامنا ہے۔ عوام میں مایوسی اور بددلی پھیلانے والا ہر عمل دشمن کی مدد کے مترادف ہے۔ اب مخالف قوتیں اندرونی اختلافات پیدا کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ عوام کے دشمن نفسیاتی اور تفرقہ انگیز مہمات سے ہوشیار ہو جائیں۔ وزیراعظم شہباز شریف نے صدر ٹرمپ کو ایک بار پھر مین آف پیس قرار دے دیا۔ وزیر اعظم کا امریکہ کی 250ویں سالگرہ کی تقریب سے خطاب۔ صدر ٹرمپ کو ہمیشہ امن کے داعی کے طور پر یاد رکھا جائے گا۔ امریکی صدر کی بر وقت مداخلت کی وجہ سے پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ بندی ہوئی۔ فیلڈ مارشل مشرق وسطی میں امن کے لیے پاکستان کی کوششوں کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ مزید بولے پاکستان اور امریکہ کا تعلق 8 دہائیوں پر محیط ہے۔ پاکستان اور امریکہ کے ازداد دہشت گرد ہیں۔ اس طرح بڑی امریکہ نیٹلی بیکر بولی پاکستان اور امریکہ کے جنگ بندی پر وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل امریکی عوام کی اکثریت نے ایران جنگ کی مخالفت کر دی۔ امریکی سروے میں ایران جنگ کے لیے امریکی عوام حمایت محدود قرار۔ میری لینڈ یونیورسٹی افسوس بروکنگز کے سروے میں انکشاف۔ سروے کے مطابق عوام کی بڑی تعداد نے تنازع کو امریکی مفادات کے لیے نقصان دہ قرار دیا۔ 56% امریکیوں کی رائے کے مطابق ایران جنگ منفی اثرات مرتب کر رہی ہے۔ 84% ڈیموکریٹ حامیوں نے جنگ کو امریکہ کے لیے نقصان دہ قرار دیا۔ 33% ریپبلکن حامیوں نے بھی جنگ کو نقصان دہ کہا۔ 39% ریپبلکن ووٹروں کے خیال میں امریکہ کامیاب ہو چکا ہے۔ جنگ بندی کے باوجود اسرائیلی فورسز کے جنوبی لبنان پر حملے جاری۔ اقوام متحدہ امن مشن کے اہلکاروں سمیت 8 افراد جب ہلاک جبکہ 8 زخمی ہو گئے۔ جہاں ہلاک ہونے والوں میں 3 بچے اور 2 خواتین بھی شامل۔ حزب اللہ نے اسرائیلی فوجیوں پر راکٹ برسا دیے۔ بیوفورٹ قلعے کے قریب اسرائیلی فوجی دستوں پر ڈرون حملے میں اسرائیلی میجر جنرل کی گاڑی تباہ ہو گئی۔ حزب اللہ کے میزائل حملے میں ایک اسرائیلی فوجی ہلاک ہوا۔ پاکستان بڑا خود مختار ملک ہے، کسی کا تابع نہیں۔ روسی صدر پیوٹن نے بھارت کے گودی میڈیا کو کھری سنا دی۔ کہا یہ کہنا غلط ہے کہ پاکستان چین کے زیر اثر ہے۔ پاکستان بڑا ملک ہے، اس کے مختلف ملکوں کے ساتھ تعلقات ہیں۔ پاکستان اور چین میں تعاون انتہائی اہم ہے۔ چین کے ساتھ تو ہر ملک ہی تعلقات بڑھا رہا ہے۔ امید ہے امریکہ اور ایران کسی سمجھوتے پر پہنچ جائیں گے۔ روس بھی امریکہ ایران معاہدہ چاہتا ہے۔ ہم یوکرین کے ساتھ پرامن طریقے سے ڈیل کرنے کے لیے تیار ہیں۔ بشکیک میں وزیر داخلہ محسن نقوی اور ایرانی وزیر داخلہ سکندر مومنی کے درمیان اہم ملاقات۔ پاک ایران تعلقات اور خطے کی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ دونوں وزرائے داخلہ کے درمیان داخلی سلامتی امور پر گفتگو۔ خطے میں کشیدگی میں کمی کے لیے مشترکہ کوششوں پر اتفاق۔ پائیدار امن کے لیے سفارتی رابطوں کے تسلسل پر زور دیا گیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی 2 ہفتوں میں ایرانی وزیر داخلہ سے تیسری ملاقات۔ گلگت بلتستان کون بنے گا حکمران؟ 2 دن بعد سجے گا الیکشن کا میدان۔ گلگت بلتستان اسمبلی کی 24 جنرل نشستوں پر پولنگ اتوار کو ہوگی۔ انتخابی مہم کا آج آخری روز۔ سیاسی جلسے جلوس اور انتخابی مہم عروج پر پہنچ چکی۔
پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون، تحریک انصاف اور دیگر جماعتوں اور آزاد امیدواروں کی مہم جاری۔ الیکشن کے لیے پولنگ کے عمل کی تربیت اور تعیناتی کا عمل بھی مکمل۔ شکر میں 17 پولنگ اسٹیشنز کو انتہائی حساس قرار دے دیا گیا۔ گلگت بلتستان میں انتخابات کے موقع پر سیکیورٹی کے لیے پاک فوج اور پنجاب پولیس کی اضافی نفری۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی زیر صدارت اقتصادی رابطہ کمیٹی کا اجلاس آج ہوگا۔ ذرائع کے مطابق ای سی سی اجلاس میں منظوری کے لیے 19 نکاتی ایجنڈا پیش کیا جائے گا۔ ٹرلائی بم دھماکے کے متاثرین کے لیے معاوضہ پیکج ایجنڈے میں شامل ہوگا۔ امن مذاکرات کی سیکیورٹی کے لیے اضافی فنڈز کی سمری پیش ہوگی۔ وزیر داخلہ نے 69 کروڑ 29 لاکھ روپے اضافی فنڈز مانگ لیے۔ نیکٹا کو 15 کروڑ روپے فنڈز فراہمی کی سمری پیش ہوگی۔ ریکوڈیک سیکیورٹی کے لیے ایف سی کو 41 کروڑ فنڈز تجویز۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی زیر صدارت فیول سبسڈی اسکیم کا جائزہ اجلاس۔ پبلک ٹرانسپورٹ، موٹر سائیکل سواروں اور کسانوں کو فراہم کی جانے والی امداد کا جائزہ گزشتہ 2 ماہ میں 4 اقساط 2 ہفتہ وار بنیادوں پر جاری کی جا چکی ہے۔ اجلاس میں شفافیت، جواب دہی اور صوبائی حکومتوں کے ساتھ رابطہ کاری کے امور کا جائزہ۔ فیول سبسڈی اسکیم کی 5ویں اور 6ٹھی قسط جون کے دوران جاری کرنے کا فیصلہ۔ کیا ہوگا مہنگا اور کیا ہوگا سستا؟ کس پر لگے گا ٹیکس؟ کون ہوگا ریلیکس؟ 10 جون کو نئے مالی سال کے بجٹ میں پتہ چلے گا۔ قومی اسمبلی کا بجٹ اجلاس 10 جون کو طلب۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب مالی سال 2026-27 کا بجٹ پیش کریں گے۔ وزارت خزانہ کے مطابق بجٹ میں آئندہ مالی سال کے لیے مالیاتی ترجیحات اور پالیسی اقدامات شامل ہوں گے۔ نوجوان کو اکنامک سروے 2025-26 جاری کیا جائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت قومی اقتصادی کونسل کا اجلاس 8 جون کو متوقع۔ ترقیاتی پروگرام، ترجیحات اور سالانہ اقتصادی اہداف پر فیصلے ہوں گے۔ اقتصادی نمو اور ترقیاتی اخراجات سے متعلق سفارشات تیار۔ وزارت آبی وسائل نے 969 ارب روپے مانگ لیے۔ حکومت کی صرف 179 ارب مختص کرنے کی تجویز۔ وزارت تعلیم کے لیے 26 ارب کا ترقیاتی بجٹ مختص کرنے کی تجویز۔